اسلامی معاشی نظام۔ ناظرین، اسلام ایک مکمل دین ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو انسان کو زندگی گزارنے کا راستہ دکھانے کے لیے نافذ کیا ہے، جو ایک اصول اور قاعدہ ہے۔ اس پر عمل پیرا ہونا فرض ہے اور اس کے احاطے میں زندگی گزارنے میں دو جہانوں کی کامیابی ہے۔ اسلام واحد دین ہے جس میں معاشرے کا ہر ایک عمل کا قواعد و ضوابط موجود ہے۔ اسلام میں ہر ایک کام میں ہر ایک بندہ یکساں آزاد ہے اور جائز چیز میں حق رکھتا ہے۔ اسی طرح اسلام میں معاشی نظام کا بہترین حل موجود ہے۔ اسلامی معاشی نظام جیسا بہترین نظام بالکل نہیں، لیکن طاقتور مغربی ممالک نے سودی نظام رائج کیا ہے، جو کہ اسلام اور انسانی اصولوں کے خلاف۔ سودی نظام انسان کو غلام بنا دیتا ہے اور غریب غریب تر اور امیر امیر ترین ہوتا جا رہا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، سودی نظام میں مخصوص لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اور کمزور لوگوں کے مال کے ساتھ ساتھ ان لوگوں پر بھی راج کرنے لگتے ہیں اور دن بدن ان لوگوں کو کمزور اور محتاج بنا دیتے ہیں۔ یہ طریقہ کار پہلے لوگوں میں جاتا ہے، پھر اپنے ساکھ کو بچانے کے لیے طرح طرح کے پیچیدہ قوانین بنا دیتے ہیں۔ ناظرین، سودی نظام ایسا نظام ہے جس نے آج کچھ ممالک انہیں غلام بنایا ہے۔ اس کے علاوہ سودی نظام کے علاوہ اسلام نے ذخیرہ اندوزی کو بھی منع کیا ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ذخیرہ اندوزی ہے۔ تمام بڑے اور سرمایہ دار لوگ اشیاء ضروری سستے داموں خرید کر سٹاک بنا کر بیچنے لگتے ہیں۔ ذخیرہ اندوزی کے دو اہم نقصانات ہوتے ہیں، ایک تو مہنگائی اور دوسرا بے روزگاری، یعنی چھوٹے سطح پر کاروبار کرنے والے لوگ پھر مقابلہ نہیں کر کاروبار کرنے والے لوگ خسارے میں آ کر اپنا کاروبار چھوڑ دیتے ہیں۔ ظالمانہ عمل ہے جو کمزور لوگوں کو فاقوں پر مجبور کر دیتا ہے۔ اسلام میں ایسے کاروبار جس میں کچھ لوگوں کو فائدہ ہو منع فرمایا، جیسے کہ جوا، فحاشی، مجرے، سود اور شراب وغیرہ۔ اسلامی معاشی نظام غربت کے خاتمے کا بہترین حل ہے، لیکن اسلام کی بنیادی اصول کہ اسلام بنیاد سے آغاز کرنے پر زور دیتا ہے، اپنے نفس یا اپنے آپ کو بہتر بنانے کا زور دیتا ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ ریاست اور دنیا کو پھیل جاتا ہے۔ اسلام کی 3 بنیادی اصولوں پر عمل کیا جائے تو غربت پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس میں حکومت کے قوانین کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اصول نمبر 1، اصول صرف، خرچ کرنے کا اصول۔ کرنے کا جتنا طریقے اخلاق کو نقصان پہنچانے والے ہیں یا جن سے سوسائٹی کو نقصان پہنچتا ہے وہ سب ممنوع ہے۔ جوئے میں دولت نہیں اڑا سکتے، آپ شراب نہیں پی سکتے، آپ زنا نہیں کر سکتے، آپ گانے بجانے، ناچ رنگ اور عیاشی کی دوسری صورتوں میں اپنا روپیہ نہیں بہا سکتے، آپ ریشمی لباس نہیں پہن سکتے، آپ سونے اور جواہر کے زیور یا برتن استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ ساری کی ساری لذت بری چیزیں ہیں جو معاشرے کو سست اور کاہل بنا دیتی ہے اور اخلاق کا معیار گرانے کے ساتھ ساتھ غربت کو بھی فروغ دیتا ہے۔
غرض یہ کہ اسلام نے ان تمام دروازوں کو بند کر دیا ہے جن سے دولت کا بیشتر حصہ اس کی نفس پرستی پر صرف ہو جاتا ہے، اور وہ خرچ کی جن صورتوں کو جائز رکھتا ہے وہ اس قسم کے آدمی بس ایک اوسط درجہ کی شستہ اور پاکیزہ زندگی بسر کرے۔ اور اس سے اگر بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں یا عام آدمی کی فلاح و بہبود پر خرچ کرے، یا ان لوگوں کو دے دے جو ضرورت مند ہو۔ دوسرے نمبر پہ سرمایہ کا استعمال۔ بعض لوگوں کے پاس حساب زیادہ ہوتا ہے اور اس کو کمانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو سود وغیرہ کی شکل میں قرضے دے کر اس پہ منافع لیتے ہیں، جو اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ اسلام اس ظالمانہ سرمایہ داری کی کمر توڑ دیتا ہے۔ بغیر سود کی سرمایہ اور قرض خوشائند طریقہ اور ایک ثوابی عمل ہے۔ دولت جمع کر۔ اسلام نے زیادہ ضرورت سے دولت کی جمع کرنے کو معیوب قرار دیا ہے۔ اسلام اس بات پہ زور دیتا ہے کہ اس دولت پہ جائز کاروبار میں لگاؤ تاکہ روزگار کے مواقع کھل جائے۔ اگر جمع کرنا ہے تو سال میں زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ ناظرین، اگر ہم سب اسلام کے اس بنیادی اصولوں پر عمل کریں تو غربت کو شکست دے سکتے ہیں اور ایک خوشحال اور ہنستا بستا پاکستان بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔